چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے، علم کیا نہیں، مطلب کیا، لم نہیں کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، تعلم آپ نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ، انا مطلب بے شک، اللہ اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات، یہ دیکھیں ایزی آسان ورڈ ہے، ٹھیک ہے. علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، کس کو کہا جا رہا ہے، کس کو خطاب کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے، کیا چیز نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، لا مطلب لیے، ہو مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے، دس از ضمیر، ضمیر مطلب یہ ہے پروناؤن ہے، ہو از پروناؤن، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات، ملک مطلب بادشاہ، بادشاہیت کس کی ہے، السماوات آسمان، والارض زمین اور آسمان کی جو بادشاہیت ہے، the owner of that one is کون ہے، اللہ سبحانہ وتعالی. وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ دیکھیں، وما اور نہیں، لکم تمہارے، لا مطلب لیے، کم مطلب تم سب کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوائے، میو ولی یوں مطلب کوئی دوست اور کوئی مددگار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دوست اور مددگار صرف اللہ ہے آپ لوگوں کے لیے، کوئی اور نہیں. ریپیٹ دا آیت، علم تعلم کیا نہیں آپ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، لہو اسی کے لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بادشاہیت، کون سی بادشاہیت، آسمان اور زمین کی، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے اور کوئی، من دون اللہ تمہارے لیے، ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بجائے کوئی اور ہے ہی نہیں، کون، ولی کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، ہمارا مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارا ولی جو ہے دوست ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں. اوکے، اس آیت کو جو ہے، اس آیت کا تعلق بھی پچھلے آیت سے ہی ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کے بادشاہیت جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی اختیار کرتا ہے، ہی از مالک، اللہ تعالیٰ ہی مالک، خالق اور متبر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اگر آیت کو نکال، یہ آیت کا ہی حساب ہے، وہ جو آیت نا منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی منسوخ کر دیتا ہے آیت کو، کبھی بھلا دیتا ہے آیت کو، اور کبھی منسوخ کر کے کوئی نئی آیت آتا ہے، بہتر آیت لے کر آتا ہے، یا اسی آیت میں کوئی چینج کرے گا، ایوری تھنگ ہی ول بی ڈوئنگ اٹ. سو اسی کا ہی کنٹینیوشن ہے، that it says that کیا نہیں آپ جانتے، بے شک اللہ اسی کے لیے، مطلب he can make any changes. کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کا بادشاہیت وہی ہے، سب بادشاہ وہی ہے، اور جو اب یہ بھی جان لو کہ اللہ کے سوائے کوئی اور آپ لوگوں کے نہ دوست ہے یا کوئی مددگار. اوکے، اٹ از بین ٹاکڈ ان دس وے. وہ بادشاہ ہے، جس کو چاہے اختیار رکھتا ہے، وہ حاکم ہے، لکھ میں حاکم ان دا سینس حکمت ہے، دیر از اے ریزن، دیر از اے وزڈم بیہائنڈ. جب ایک آیت کو نکالا جاتا ہے اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، ایک وزڈم ہے. اسی طرح ایک نئی آیت کو ڈالنا بھی اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے، وہ جس کو چاہے بولے گا، جس کو چاہے نہیں بولے گا، اٹ از اپ ٹو ہم. سو جو بھی کہا جاتا ہے ہمارے لیے کرنے کا کیا کام ہے، ہمارے لیے فرما بردار ہے بننا ہے. That is the only thing we have to do. علم تعلم، یہ جو علم تعلم جو ہے، کیا تم نہیں جانتے، یہاں پہ تم نہیں جانتے جو ہے، یہاں پہ جو خطاب کیا جاتا ہے it is addressing to نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایڈریسنگ ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مراد جو ہے پوری امت ہے ان کی. انڈائریکٹلی ہم سب سے خطاب کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے خطاب کرتے ہیں. علم تعلم، کیا تم سب لوگ نہیں جانتے، دیٹ مینس وی آل، کیا چیز نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، ہر چیز جو ہے ملک السماوات یعنی ایک اللہ ہی ہے، اکیلا اللہ ہی ہے، اسی نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے،
وہی اس کی شان میں کوئی اور نہیں آ سکتے. کوئی اور کو زیب ہی نہیں دیتا بادشاہ کہنے کا, کسی اور کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ بھگوان ہے یا اللہ ہے, کیونکہ بنانے والا اللہ ہی ہے. اوکے, ہر حصے میں ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ ہیز میڈ اٹ. when we say اللہ تعالیٰ بادشاہیت ہے, بادشاہ بنایا ہے, ہر چیز کو اسی نے ہی بنایا ہے, ہر چیز کو بنایا ہے. زمین اور آسمان میں اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی چیزیں, مانوی چیزیں کسے کہتے ہیں, مانوی چیزیں ان چیزوں کو, مانوی غور سے سنیں, مانوی چیزیں ان چیزوں کو کہتے ہیں that is intangible, that we cannot see. حصی مطلب دیکھ سکتے ہیں, ٹینجیبل تھنگس, دیٹ حصی آیتیں اور مانوی آیتیں. حصی آیتیں جیسے کہ زمین ہے, پہاڑ ہے, آسمان ہے, انسان ہے, جانور ہے, یہ جتنی بھی چیزیں بنایا ہے اس سب کا بادشاہ کون ہے؟ ہو از دا مالک, ہو از دا مدبر, ہو از دا رب. سب کا رب وہ رب ہی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ کیا ہے؟ ظاہری, جو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, وی کین سی اینڈ وی کین ٹچ. اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ حصی چیزیں جتنے بھی دنیا میں بنائے ہیں اللہ تعالیٰ, ہر چیز کا بادشاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اسی طرح مانوی چیزوں کا بھی بادشاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے, جیسا کہ دکھائی نہیں دیتے, جیسا کہ احکام, the rules and regulations, آیتیں, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا بھی بادشاہ رب ہی ہے. جیسا کہ ایک انسان بنایا ہے, جسمانی طور سے انسان بنایا ہے, فزیکل جو بنایا ہے, that is what حصی ہے. اوکے, مانوی is what internal things that we cannot see, not we can touch. when we say a سانس, ہوا, کین وی سی ہوا؟ کیا میں ہوا کو پکڑ سکتی ہوں؟ سانس لینا, انسان کا دل دھڑکنا, سانس لینا, ایوری تھنگ, فیلنگس ہو, اس کے اخلاق ہو, آل دوز تھنگز اخلاق ہی تو لے جاتے ہیں نا. آخرت میں جو ہے ہمارے اخلاق بھی, نیک اخلاق تو لے جاتے ہیں اپنے. ایٹ دا سیم ٹائم اف یو سے اعمال تو لے جاتے ہیں. اعمال جو ہے وہ ٹینجیبل نہیں ہے, انٹینجیبل ہے, وہ حصی مانوی طور پہ ہے. کس طرح آپ نماز پڑھیں گے, فزیکل ایٹ دا سیم ٹائم مینٹل, بوتھ ایسپیکٹس آر بین کورڈ. تو آل دوز تھنگس کا جو مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. سورہ نحل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کے جگہ بدر کر لے کر آتے ہیں, اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ نازل کرتا ہے, جو بھی وہ نازل کرتا ہے وہی بادشاہ ہے, اس کو ہی حکمت پتا ہے, وہ کس لیے چینج کیا ہے, اونلی اللہ تعالیٰ نوز دیٹ ون. اوکے, تو کیوں نازل کیا ہے, اللہ نوز دیٹ ون. نازل کرنے کا ریزن کیا ہے, صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تم تو گھڑ کر لانے والے ہو. یہ سوالات انسان نہیں کر سکتا کہ آپ کہیں اور سے لے کر آئے. یہ کیوں نازل ہوا ہے یہ آیتیں, آل دس تھنگس, آیت ہونے کا ریزن از وائی, بیکاز یہود جو کہتے ہیں کہ آپ کا جو نبی ہے, مسلمان آپ لوگوں کے جو نبی ہے, آج ایک بات کہتے ہیں کل دوسری بات کہتے ہیں, تو چینج آف کانٹرڈکشن ہو رہا ہے نا. بات آج ایک بات کریں, 4 دن کے بعد وہ بات مت کرو, یا وہ چیز حرام ہے, اس طرح باتیں کرتے ہیں. تو ہی از چینجنگ دا تھنگس. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں کہ آیت مرضی میری ہے, اختیار میرے اوپر ہے, میں ہوں بادشاہ, تو تمہارا دوست بھی میں ہی ہوں, تمہارا ولی بھی میں ہی ہوں, مددگار بھی میں ہی ہوں. سو دیٹ از واٹ اللہ تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ ہمسیلف. اگر دیکھیں گے دنیا میں جو بادشاہ ہے, اوکے, دنیا کے بادشاہ ہے, کبھی کبھار بادشاہ لوگ بھی کرتے ہیں نا, بلا وجہ ایک حکم دے دیتے ہیں. آل آف سڈن وہ حکم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور آل آف سڈن ایک حکم جو دیتے ہیں وہ ہٹا دیتے ہیں, اس سے بھی انسانوں کو تکلیف ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ از ناٹ لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے تو اس میں اس میں مصلحت ہے, اس میں ایک ریزن ہے, اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد رہے, قرآن شریف میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کمانڈس ہمیں دیتا ہے اس میں بھلا ہی بھلا ہے. اس میں کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ جہاں پہ انسان کو تکلیف ہوئے. کبھی کبھار تکلیف بھی اسی لیے دیتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب آئے. تکلیف بھی اس لیے دیتا ہے کہ آپ کو برداشت کرنے کی طاقت بنائے. تکلیف بھی اس لیے دیتا ہے کہ آپ کو بہترین مضبوط انسان بنائے, جہاں پہ آپ سے بہترین دین کا کام لے. آپ میں تکلیف بھی اس لیے دیتا ہے کہ آپ کو جنت لے کے جائیں. تو تکلیف دینے کا ریزنز بھی ہے. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, جو بھی اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے تو آزماتا ہے یا تکلیف دیتا ہے, اس کا مقصد از واٹ, ہمارے خیر کے لیے ہی ہے.
فار آر گڈنس. اگر میں برے راستے میں ہوں تو وہ راستے سے ہٹ جاؤں میں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تکلیف دے کے چاہتا ہے کہ آپ جان لے آپ برے راستے میں ہیں تو واپس میرے طرف آئیں، کیونکہ آخرت میں مجھے جنت لے کے جانا ہے، رائٹ، مجھے جنت جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ راستے بتا رہا ہے ہمیں. کبھی کبھار تکلیف اس لیے دیتا ہے کہ دیکھیں گے کون انسان دین میں ثابت قدم رہتا ہے، جتنا تکلیف دیتا کیا وہ برداشت کرتا ہے یا نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ انسان برداشت کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ آیت بدل دیا، میں حکم بدل دیا جاننے کے لیے کہ کون جو ہے سیدھا ہے، کون جو ہے حق پر ہے اور کون باطل ہے. اس میں منافق اور ایٹ دا سیم ٹائم مومن کو فرق کرنے کے لیے، الگ الگ کرنے کے لیے میں تکلیف بھی دیتا ہوں. جیسے کہ کعبہ شریف جو ہے مطلب حکم پہلے کیا تھا، بیت اللہ کی طرف منہ موڑ کے سجدہ نماز پڑھتے تھے، قبلہ وہ تھا سب مسلمانوں کے لیے. آفٹر فیو منتھس جو ہے 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قبلہ چینج کرتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آیت جو ہے حکم بدل دیا ہے اللہ تعالیٰ. حکم جب بدلا گیا ہے، جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں صرف وہ لوگ ہی پلٹے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف، لیکن جو لوگ منافق ہے یا کافر ہے، جو لوگ نہیں چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، وہ لوگ نہیں پلٹے. تو اس میں کیا ہو گیا ہے، حق اور باطل لوگوں کو پہچان لیا ہے، برے اور اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہچان لیا ہے، کون ہے سچا مومن اور کون ہے برا مومن پہچان لیا ہے. اللہ تعالیٰ تکلیف بھی اسی طرح دیتا ہے، اسی طرح آیتوں کو بھی چینج کر کے دیکھتا ہے. لیٹ می چیک یہ کر سکتا ہے انسان. مقصد یہ رکھیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف دیتا ہے یا چینج آف حکم دیتا ہے، جو بھی چاہے وہ حکم ہو یا جو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، کمانڈ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، آلویز سمجھے اس میں میرے لیے خیر ہے. بیکاز اللہ تعالیٰ خود ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جب ہی بھی میں کچھ چینج کرتا ہوں یا تکلیف دیتا ہوں اس میں بھی خیر ہے تمہارے لیے، اس میں خیر ہے. تکلیف دنیا میں مطلب جس طرح دنیا کا بادشاہ تکلیف دیتا نا، ویسا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. دنیا کے بادشاہ بھی ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گے، یہی میں دنیا کا in the sense I will not talk about اب right now you can see certain set of rules the leaders make. Your prime minister, your president, the rules they make, after few days they will change. کیونکہ اس کا مقصد نہیں ہے، مطلب لینے کا ریزن دے ڈونٹ نو. اس سے کتنے سارے لوگوں کو آپ جب رول بنا دیتے ہیں، کتنے سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیا خوشی ہوتی ہے اس میں، خیر ہے کیا خیر نہیں ہے؟ اپنے خود کے مقصد کے لیے بناتا ہے رول وہ. اب جس طرح فرعون جو ہے رول ڈال دیا تھا کہ سب لوگوں کو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں سب کو قتل کر دو، سب کو قتل کر دو، یہ رول بنایا. اور اسی طرح پورے لوگ جو ہے سب کو قتل کرنا سٹارٹ کر، کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے. تو ان کو خواب میں آیا تھا کہ کوئی ایک تمہارے ہی قوم میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا خاتمہ کرے گا، تجھے قتل کرے گا. تو اس کے لیے وہ ڈر خوف سے کیا کرتا ہے، وہ سب کو قتل کر دو، جتنے بھی زندہ ہے، جو بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں ابھی رائٹ ناؤ قتل کر دو. اس کے بعد پھر اگین نیکسٹ رول ہی میکس. سب لوگ کہنے لگے اگر پورے بچے ہی مر گئے تو کہ لائک کیسا جنریشن ہی نہیں رہے گا، لوگ ہی نہیں رہیں گے، مطلب پورا تباہ ہو جائے گا، بچے ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ بوڑھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے. ویئر از دا نیکسٹ جنریشن سٹاپ ہو جائے گا. So when it is being said in this way, what he said, okay fine, alternate years میں قتل کرنا سٹارٹ کرو. اب یہ حکم بدل کے دوسرا حکم ڈالا ہے کہ alternate days میں years میں قتل کرو. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے جو بھائی تھے، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے، تو ان کے بھائی جو تھے، ان کے بھائی جو کب پیدا ہوئے تھے آلٹرنیٹ ڈیز میں، جس ٹائم لیکن وہ قتل نہیں کرنا تھا وہ ٹائم پیدا ہوئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کون سے ٹائم پیدا ہوئے تھے، اور ٹائم جہاں پہ قتل کرنے کا سال تھا وہ سال میں پیدا ہوئے تھے. پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچایا، اور جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہے گا، جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا بادشاہ جب بھی کچھ رولز بناتا ہے دنیا میں لوگوں کو خیر کے لیے نہیں کرتا ہے، خود کے لیے یہ کر لیتا ہے، تو لوگوں کو تکلیف ہی زیادہ دیتا ہے. whereas اللہ جو ہمارا مالک ہے، وہ جو بادشاہ جب فیصلے بناتا ہے، جب کوئی احکام ڈالتا ہے، کوئی رولز رکھتا ہے، تو اس میں ہمیشہ ایک یاد رکھیں کہ خیر ہی خیر ہے. یا رب تو نے یہ دیا، اس میں بھی کچھ مصلحت ہے، اللہ اس میں بھی کچھ حکمت ہے، اس میں بھی خیر ہے. دس از ایکچولی دا بہیویئر آف اے مومن.
ओके, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, वमा और नहीं तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाहि सिवाय अल्लाह के, म्यू वलियूं वला नसीर, मतलब ना तुम्हारे लिए कोई, मतलब ये भी इट इज बीन सेड टू अस के सिर्फ अल्लाह के सिवाय कोई और हमारे लिए वली हो ही नहीं सकता, कोई और हमारे लिए दोस्त बन ही नहीं सकता, और कोई और मददगार बन ही नहीं सकता। इस आयत को अगर आप और से देखेंगे, ये आयत अल्लाह सुब्हान व ताला ने नाजिल की है। ये आयत अल्लाह ताला के, इट इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व ताला। व्हाट इज ही टेलिंग अस, व्हाट इज ही कमांडिंग अस, और नहीं तुम्हारे लिए कोई और, मेरे सिवाय कोई और तुम्हारे लिए दोस्त है ही नहीं। तो करने का काम क्या है, अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना दे, अपना वली बना दे, अपना दोस्त बना दे, ना कि किसी और से। अपना राज जो है अल्लाह ताला से शेयर करें, अपनी तकलीफ। दोस्त कौन है, दोस्त वो होता है कि वो जो है हमराज बनता है। दोस्त वो होता है कि हर तकलीफ में जो भी है आप शेयर करते हैं, वो है ना, मरहम लगाना हो या आपके साथ रहना हो, तो हर चीज आप अल्लाह ताला के से शेयर करें एज यू डू इट, उसी चीज, दूसरी चीज ये है कि ये मेरा मददगार है, लेकिन हमारे जो दुनिया वाले दोस्त को मददगार का वर्ड टाइटल नहीं दे सकते हैं। यस ही विल हेल्प मी, लेकिन हर चीज हेल्प नहीं कर सकता है। वो कभी हेल्प कर सकता है, अगर उसके पास है तो वो हेल्प करेगा, अगर नहीं है तो हेल्प नहीं करेगा। अगर उसका मूड अच्छा है तो हेल्प करेगा, अदरवाइज हेल्प नहीं करेगा। अगर वो मुझसे झगड़ा किया है तो हेल्प नहीं करेगा, अगर मेरे से दोस्त है तो हेल्प कर। एक दोस्त के लिए भी कंडीशंस आर देयर, बेस्ड ऑन कंडीशंस ही विल बी हेल्पिंग अस, अदरवाइज विदाउट कंडीशन वो नहीं करेगा। कुछ फायदा है तो हेल्प करेगा, फायदा नहीं है तो हेल्प नहीं करेगा। आज के जमाने में कोई दोस्त आपको हेल्प कर रहा है तो कुछ ना कुछ फायदा एक्सपेक्ट करता है, आप कुछ ना कुछ उसको करके है, या ही एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स आपका दोस्त बनना, मददगार बनना कोई नहीं बनता है दुनिया में। ठीक है, तो दैट इज वाई अल्लाह ताला से, मैं हूं तुम्हारा दोस्त और मैं ही हूं तुम्हारा मददगार। मददगार इज द वर्ड दैट इज यूज्ड। सो मदद के लिए किसी और के पास मत जाए, मदद के लिए किसी और के पास मत जाए। दूसरी चीज है, जो मदद के लिए आप जो है दुनिया में जो जिंदा लोग हैं उनसे आप मांग सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैन यू हेल्प मी दिस वन। अगर अल्लाह चाहा तो होगा, मतलब अगेन विद द इज़न ऑफ अल्लाह, अगर वो मदद आएगी अभी आपको विद द इज़न ऑफ अल्लाह ही होगा, विदाउट इज़न अल्लाह नहीं होगा। राइट, अगर किसी से आप कुछ पूछ रहे हैं, एक बार पूछ रहे हैं, दो बार पूछ रहे हैं, तीसरी टाइम पूछ रहे हैं, वो शिर्क में आ जाएगा। क्योंकि एक बार आप बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए हेल्प कर दो, ये कर दो ना, तो वो बोलेगा हाँ हाँ कर दूंगा। फिर दूसरे बात आप रिमाइंड करें, कर दो ना, मतलब आप उस पर डिपेंड हो रहे हैं। तो हाँ, रिमाइंड करें। एक बार एक इंसान भूलता है, दूसरे टाइम आप बोल रहे हैं हाँ हाँ भूलता है, तीसरे टाइम बार बार उसको ये प्लीज करो ना, मेरे लिए करो करो, मतलब क्या बन गया, वो शिर्क बन जाता है। दैट मीन्स यू आर टोटली डिपेंडिंग अपॉन हिम इटसेल्फ। थर्ड टाइम डोंट आस्क, 3 टाइम हो गया है, बस स्टॉप कर दे। ही डजंट वांट टू डू इट, लेट इट बी, स्टॉप कर दें, कोई और से पूछें, या अल्लाह ताला पे दुआ करें कि कोई और रीजन, रास्ते खोल या रब, वेयर आई बी गेटिंग हेल्प, अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा। तो मदद के लिए अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, किसी और से नहीं। और दोस्त भी अल्लाह ताला, जिस तरह आप दोस्त, दिली दोस्त बनाते हैं ना, वेर यू टॉक, यू लाव, यू शेयर थिंग्स, ऑल दोस थिंग्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना दोस्त बनाए। दुनिया में जो है जिंदे लोग को कर सकते हैं, मांग सकते हैं, जो लोग जिंदा नहीं है उनसे मत मांगे। अगेन, अगर वो जिंदा लोग नहीं है वो शिर्क में आ जाएगा। और दूसरी चीज, जो लोग आपके सामने हैं उनसे मांग के देखें, जैसे कि आप मुझे मदद करें, जो ही इज राइट नाउ, ही इज इन फ्रंट ऑफ यू, अ पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, हु इज देयर इन सम अदर कंट्री, तो मतलब नॉट इवन इन फोन, मतलब कोई और वे में मांगना, दो सेट ऑफ थिंग्स इज नॉट अप्रोप्रिएट। लेसन फ्रॉम दिस आयत, इस आयत से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक अल्लाह ही है जो सबका मालिक है, पूरे कायनात का मालिक है। जितने भी आसमान और जमीन दोनों के बीच में जितने भी चीजें हैं, चाहे वो मानवी हो, हिस्सी हो, एवरीथिंग, हर चीज का मालिक वो रब है। ओके, कोई खैर भलाई अल्लाह के इज़्न से हासिल नहीं की जा सकती। कोई भी खैर हो, भलाई हो, जो भी है अल्लाह के इज़्न से ही हासिल की जा सकती है। अल्लाह के इज़्न के बगैर नुकसान नहीं दे सकती। अगर एक चीज हमें नुकसान दे रही है तो उसमें अल्लाह का इज़्न रहता है। विदाउट अल्लाह परमिशन नथिंग कैन, हमें नुकसान कुछ दे ही नहीं सकती। फायदा और नुकसान सिर्फ अल्लाह के ही हाथ में है। एक चीज से हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो सब अल्लाह के हाथ में ही
ہے. اللہ ہی دوست اور بہترین مددگار ہے. اس چیز کو اسٹرانگ رکھیں کہ مدد مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ہمارا بیسٹ دوست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. قرآن شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے. ابھی ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ، یہ ہمارا ولی ہے. نو، آپ کا ولی، میرا ولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. ولی ان دا سینس دوست. قرآن شریف میں ہی آتا ہے اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے کس کا؟ نیک لوگوں کا، متقین لوگوں کا. متقین کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. صالحین لوگوں کا اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے. اوکے، اللہ ہی ہمیں ہر چیز کے لیے کافی ہے. مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگنا. اوکے، الحمدللہ وی آر ڈن وتھ آیت نمبر 107. نیکسٹ آیت نمبر 108 دیکھیں. اوکے، پہلے پڑھ لوں گی میں. اے اہل ایمان، اہل ایمان سے خطاب ہے. اے اہل ایمان، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جس طرح پہلے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے؟ جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اوکے، اب یہ آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. وما، اور نہیں، لکم، لا مطلب لیے، کم تم سب کو، وما نہیں، لکم تم سب کے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ، من سے، دون اللہ سوائے اللہ کے، میو ولی. اچھا اوکے، یہاں تک ہو گیا ہے ہمارا نظیر، یہاں تک ہوا ہے. دا نیکسٹ ون، کیا تریدون تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تسألو تم سوال کرو. سألا، سین حمزہ لام. اوکے، سألا سوال، تا مطلب کیا ہے؟ تم. اوکے، واو الف کیا ہے؟ جمع کے لیے. تسألو تم سب سوال کرتے ہو، رسولکم اپنے رسول سے. اپنے رسول سے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کما، کا ما جیسا کہ، یہ کا جو ہے جیسے کے لیے یوز ہوتا ہے. کما جیسا کہ، سئیلا سوال کیا گیا، سین حمزہ لام، سألا سئیلا سوال کیا گیا. اوکے، کیا گیا، کس سے کیا گیا تھا؟ پہلے لوگ کس سے سوال کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. من قبلی مطلب تم سے پہلے. کس سے پہلے؟ تم سے پہلے مطلب کیا ہے؟ بنی اہل ایمان مطلب مسلمانوں سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جو ہے یہ لوگ سوالات کثرت سے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے. I'll repeat the thing. آیت دیکھے، کیا تریدون تم چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ان تسألو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے. کیسا سوال کر رہے لوگ؟ کما جیسے کہ، سئیلا سوال کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے. ومن جو کوئی، یتبدلی بدل دے، بدلے میں لا گیا، تبدیل کر دیا گیا، اپنے آپ کو بدل دیا ہے. الکفر کفر کو، بالایمان ایمان سے. جو انسان اپنے آپ کو تبدیل کر دے، یا تبدیل کر دینا، چینج کر دینا. جو انسان اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، کس چیز سے بدل دیتا ہے؟ کفر سے جو ہے، ایمان سے کفر کی حالت میں آ جاتا ہے. پہلا انسان ایمان کی حالت میں تھا، بہت سارے کثرت سے سوالات کرنے کی وجہ سے وہ کون سی حالت میں چلے گیا ہے؟ کفر کی حالت میں. ایمان سے بدل کر کفر کی حالت میں چلے جاتا ہے. فقد تو تحقیق، ضل وہ بے شک بھٹک گیا، سواء سیدھے، السبیل راستہ. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو انسان زیادہ سوال کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اب یہ جو ہے یہ جو ہے کسے خطاب کیا جا رہا ہے؟ مسلمان کو. اب یہاں پہ جو ہے یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سورہ بقرہ، یہ جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے. تو مدینے کے یہود جو قبائل آپ پڑھ چکے ہیں نا، 3 قبائل ہے، اور مسلمان کے جو قبائل ہے، مسلمان لوگ بھی جو آئے ہیں اور انصار بھی مسلمان ہو گئے ہیں. تو جب ان لوگ کنورٹ ہو رہے، مسلمان بن رہے تھے، تو دیز پیپل ویئر کوشچننگ. اب یہ چیز ہوتا یہ ہے کہ اسلام سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے یہ جو یہود لوگ ہیں نا، دوسرا طریقہ اختیار کیے ہیں.
اوکے. ایک طریقہ کیا تھا جب آیت میں چینجز لانے کے لیے، مطلب آیت تمہارا رسول دیکھیں کس طرح باتیں کرے، آج یہ آیت آیا ہے، یہ کینسل کر کے کچھ اور آیت لائے ہیں، منسوخ کر دیے ہیں. تو منسوخ یہ جو ہے لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن ڈالنے کے لیے اور ان کے نبی پہ بھروسہ کم کرنے کے لیے، بھروسہ توڑنے کے لیے، ان کو فالو نہ کرنے کے لیے. تو اس لیے ایسے کوشچنس یہودی بھی ریزنگ، جو ان کا ایمان، مسلمان لوگوں کا ایمان کمزور کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا تھا، ایمان ان کا کمزور نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آیت نازل کیا ہے کہ کوئی بھی آیت کو منسوخ کرنا ہو یا بھلوا دینا ہو یا یہ کرنا میرے اختیار میں ہے، وہ نکال کر کوئی بہتر آیت میں لا کے دوں گا. اٹ از اپون می، دا وزڈم از بیہائنڈ ایوری تھنگ اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل یو. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنے مسلمان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اب ان کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہی یوزز دس ون، یہ آیت نازل ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو وہ تو ہو گیا ہے، ابھی یہاں پہ یہود کا دیکھیں دوسرا عمل، لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے دوسرا عمل اختیار کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے سامنے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اچھا تمہارے جو نبی ہے اس طرح سوال، یہ بات کرے تھے نا کہ آپ یہ کریں، تو جاؤ اپنے نبی سے جو ہے سوالات پیش کرو، جا کے سوال کرو. اور کہتے ہیں کہ تم جا کے اپنے نبی سے پوچھ کر آؤ کہ اتنے بار یہ کیوں کہا گیا ہے، یہ کس لیے آیا ہے، یہ ہمیں سے فائدہ کیا ملتا ہے، یہ کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے. صرف اس طرح بیکار سوال بحث آنے کے لیے دے وانٹ ٹو ٹارگیٹ ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کے ذریعے کر رہے ہیں، مومن مسلمانوں کے ذریعے. یہود لوگ کیا کہنا شروع کر دیے مسلمانوں کو کہ جاؤ اپنے نبی سے پوچھو، اچھا آیتیں نازل کر رہے ہیں نا، جاؤ اپنے نبی سے پوچھو کہ یہ کیسا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، یہ کس لیے آیا ہے. اور یہ جو سوال ہے نا، بیکار سوال تھے. اٹ از ناٹ اینی وے اٹ از ریلیونٹ. سو اس بات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک ڈالا. مطلب اب یہاں پہ یہ جو باتیں کرنے لگے ہیں کون، یہودی، تو اللہ تعالیٰ پھر اگین یہ آیت نازل کر کے کہتے ہیں کہ بیکار سوال تم لوگ اپنے نبی سے مت کرو، جس طرح یہودی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو سوالات کرتے تھے، اسی طرح تم لوگ سوالات مت کرو. تو دس از واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ٹیلنگ. کس کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے روک ڈالا اس آیت کے تھرو کہ یہودی کی یہ عادت رہی کہ وہ بار بار اپنے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات زیادہ کرتے تھے اور ان کو بہت تنگ کرتے تھے. تو مسلمانوں کو جو ہے آداب سکھایا گیا ہے. ایک آداب کیا تھا، انظرنا، رائنا مت کرو، انظر نہ کہو، تو وہ وہاں پہ آداب سکھایا گیا تھا. اور غور سے سنو، دیٹ اللہ تعالیٰ سکھایا ہے آداب. اب یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ دوسری آداب سکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ یہاں پہ جو ہے تم ایسے ان کی جیسے مت بنو، اپنے نبی کو زیادہ سوالات مت کرو جس طرح یہودی جو ہے اپنے نبی سے کرتے تھے. تم بے مقصد سوالات مت کرو، کثرت سے سوالات مت کرو، کثرت سے سوالات سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو روک لو. اب یہاں پہ دیکھیے، بیسڈ آن دس پس منظر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا آیت. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تریدون تم چاہتے ہو، ان کے تسألوا تم سب سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے. کیا تم چاہتے ہو اپنے رسول سے سوال کرو، جیسے کہ کما جیسے کہ سئیلا سوال کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبلو آپ سے پہلے جو سوال کیا گیا ہے اس طرح آپ سوال کرنا چاہتے ہو. جیسا سوال موسیٰ علیہ السلام سے یہ یہود کر کے اتنا ان کو زیادہ پریشان کیے تھے، اتنا زیادہ تنگ کیے تھے، کیا تم بھی اپنے نبی سے اس طرح کرنا چاہتے ہو؟ کرو گے کیا؟ اللہ تعالیٰ is asking them. جیسے کہ سوالات کیا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے. اب یہودی کے سوالات کیا تھے؟ I think یہ سب انفیکٹ ہمیں پتا ہے، پہلے آیتوں سے ہی معلوم ہے. یہودی کے سوالات کیا تھے موسیٰ علیہ السلام سے؟ گائے کا واقعہ. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو، یہ تو پتا ہے نا، گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ہی
اس کا ایک حصہ لے کے مقتول پہ مارو تبھی وہ اٹھے گا اور قاتل کو پہچانے گا اور وہ پھر واپس مر جائے گا. تو قاتل کو وہ پہچانے گا. اب یہ جب کہا جاتا ہے تو they would have said اوکے سمینا و اطانا, اچھا ہم نے تو کوئی بھی گائے قتل کر سکتے تھے. سو وہ ٹائم کیا تھا, کوئی بھی گائے آپ قتل کرے آپ یہ کرے. لیکن ان لوگ نے کیا کیا ہے, پھر سوالات, اچھا گائے کیسی رہنا چاہیے, اوکے کیونکہ ان کے دل میں جو ہے گائے کی پوجا کرتے تھے, وہ گائے کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے. گائے کس طرح رہنا چاہیے, گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے, گولڈن کلر کا چاہیے, اور کتنی بڑی ہونا چاہیے, کس طرح رہنا چاہیے. تو اس طرح سوالات پہ سوالات کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ٹف 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 بنا دیا تھا ان کو. یہ سوالات موسیٰ علیہ السلام کو بار بار کرتے گئے تھے. بے مقصد سوال ہے. یہ تھا کہ آپ گائے کو ذبح کریں تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ہو جاتا تھا. انسٹیڈ آف دیٹ ون سوالات کر کے اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی ماری, اپنے لیے ہے اذیت جو ہے سب سے زیادہ بڑھا لیے ہیں. اوکے, اب دوسرا سوالات ان کا کیا تھا, ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنائے. جب اللہ تعالی, جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون سے نجات پا کر ان لوگ آتے ہیں, فرعون سے نجات پا کر آنے کے بعد جب ان لوگ بتوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں وہ جو خیال آتا ہے ہمیں بھی, ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنائے نا. اللہ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا نا, اللہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے. جیسا ان لوگوں کا بت ہے, ان لوگوں کے جو بت کرتے ہیں, بتوں کو دیکھ کے لوگ پوجا کرتے ہیں, اسی طرح ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دینا, ہمارے لیے بھی کوئی ویسا الہ بنا دینا. یہ سوال پھر اگین پوچھتے تھے کہ پانی, ہمیں پانی چاہیے, پیاس لگی, پانی مانگ رہے تھے. تو اگین وہ سوالات کے لیے پانی دیا گیا, دوبارہ چشمے دیے گئے تھے. ہمیں کھانا چاہیے, کھانے کے لیے اگین من اور سلوا دیا گیا تھا. پھر من اور سلوا دینے کے باوجود اگین دے ول سے آفٹر سم ٹائم ہمیں ایک کھانے سے ہم تو بور ہو گئے, ہمیں تو کنکڑی چاہیے, پیاز چاہیے, گندم چاہیے, ہمیں مسور چاہیے, ہمیں یہ چیزیں چاہیے. پھر اگین سوال کرتے ہیں. پھر اگین کو کہا جاتا ہے کہ تم سوالات کرتے ہیں اور ایٹ دی سیم ٹائم کیا نافرمانی کرتے ہیں. سوالات کرنا نافرمانی, یہی تھا ان کا ایٹیٹیوڈ. تو پھر اگین اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں گے مصر میں, جب انٹر ہوں گے, پیلسٹین میں جب انٹر ہوں گے, یو آر گوئنگ ٹو اساس ہتتن کہتے جائیں, مطلب اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے. انہوں نے اس کو چینج کر کے ہنتتن کہتے ہیں کہ ہمیں گندم چاہیے. اوکے, حبن مطلب گندم کو کہتے ہیں, ہمیں گندم چاہیے. دس از اٹ, چینج کر دیے. بات کو چینج کرنا, بدلانا ان کی فطرت میں تھا. جیسا رائنا کو رائینا کہتے ہیں اور ہتتن کو ہنتتن کہتے ہیں. سو اس طرح, اور انہیں سامنے سے جھک کے جائے تو وہ پیٹ پیچھے سے جاتے ہیں, اپنا پیٹ بتاتے ہوئے جاتے ہیں. ایٹیٹیوڈ بتانا مطلب اپنے آپ کو ہمیشہ غلط راستہ اختیار کرتے. they were always like جو کہا جاتا تھا they used to do the opposite one. اوکے, ہم پر یہ کتاب کیوں نہیں اترا. the next question وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اترا ہے کتاب, کیوں ہم پہ نہیں اترا. بے تکا سوال, کیوں ہم پہ نہیں اترا ہے, ہم پہ اتریں گے تو ہم بھی مانیں گے. آپ پہ اترا ہے اس لیے آپ عبادت کرے, آپ مان رہے, ہم پہ بھی اترا تو ہم بھی مانیں گے. لیکن ان کے ہی نبی پہ اترا ہے, ان کے ہی قوم کے پرسن پہ, ان کے ہی جنریشن میں اترا ہے, اس کے لیے تو پھر اگین یہ پہلے کیا کہا گیا تھا کہ جب آپ قرآن شریف کو فالو کرو, ہم تو صرف اپنے نبی پہ جو اترا ہے اس پہ ہی فالو کریں گے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اچھا موسیٰ علیہ السلام پہ آپ فالو کرتے ہیں, بٹ موسیٰ علیہ السلام کے ہی کتاب میں, تورات میں, آپ کے ہی کتاب میں یہ آتا ہے کہ قتل مت کرو انبیاء کو, لیکن آپ لوگ نے قتل کیا ہے. پھر اگین اللہ تعالیٰ کراس کوشچن کرتا ہے, there is no answer for them. تو اس طرح ان کا بیہیویئر پیٹرن آپ آئے تمہیں. ہم پر کتاب کیوں نہیں اتری, اللہ کو سامنے سے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے اللہ کو ہمیں اپنے آنکھوں سے, جب الائٹ گروپ آف 70 پیپل جب جاتے ہیں, کوہ طور پہاڑ جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو, تو وہ لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو جسٹ ایک بجلی کی چمک سے جو ہے ان لوگ کیا ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے الائٹ گروپ جو ہے یا رب مر گئے ہیں, تو میں کیا جواب دوں گا میرے قوم میں. پھر واپس ان کو زندہ کرتے, موت کے بعد پھر واپس زندہ کرتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں تم لوگ مرنے کے بعد تمہارے سامنے تمہارے لوگوں کو زندہ کیا, کیا اس سے بھی تم عقل حاصل نہیں کرتے ہو. So this is what for یہودی it is being said. اسی طرح مشرکین بھی اپنی طرح, مشرکین کون ہے؟ شرک کرنے والے, یہ جو ہے مکہ میں رہنے والے.
وہ جو یہودی ہے وہ مدینہ کا پیریڈ ہے، مدینے میں جو تھے تو مدینے کے پیریڈ میں یہ لوگ اس طرح سوالات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رائٹ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ موسیٰ علیہ السلام سے جو سوالات کیے گئے ہیں وہ سوالات کے بارے میں ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں مشرکین مکہ، جو شرک کرتے ہیں، جو مکے میں رہتے ہیں، ان لوگ سوالات کرتے ہیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ لے کر آؤ، زمین سے جو ہے، کیونکہ بنجر زمین ہے نا، اٹ از اے ڈیزرٹ، تو ڈیزرٹ سے ہمیں ایک چشمہ لے کر آؤ، پانی کا ایک نہر دیکھیں گے، اگر تم نبی ہے تو کر کے بتاؤ۔ مکے کے زمین میں ایک باغ جو ہے لگا دو اور اس میں نہریں چالو کر دو، ایک باغ جیسا بنا دو، ایک بیوٹیفل باغ جیسا بناؤ اور اس میں پورے نہریں چالو کر دو۔ اگر تم نبی ہے، تم کہتے ہو تو کر کے بتاؤ، وی وانٹ ٹو سی دیٹ ون۔ یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر تو بتاؤ، اگر تم کہتے ہو کہ نبی ہو تو کر کے تو بتاؤ، آسمان کا ایک ٹکڑا تو ہم پہ گراؤ۔ یہ سوال فرشتوں کو سامنے لے کر آؤ تبھی ہم مانیں گے۔ تم کہتے ہو کہ فرشتے ہیں، فرشتے نازل کرتے ہیں، تو ہمیں فرشتے بتاؤ بتاؤ، دیکھیں گے۔ یہ جو سوالات کرتے ہیں نا، یہ سوالات غلط سوالات ہے۔ دیٹ از واٹ یہاں پہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی سے سوالات اس طرح مت کریں۔ اپنے لیے کوئی سونا یا چاندی کا گھر بنا کے بتاؤ، رائٹ؟ تم نبی ہو تو اپنے لیے ایک سونا یا چاندی کا ایک گھر بناؤ، گھر بنا کے بتاؤ، لیٹ می سی واٹ پاور یو ہیو، تمہارا اللہ کتنا جانتا ہے تمہیں۔ سوال ہمارے سامنے، آسمان پر چڑھو، یہاں سے آسمان، تم کہتے ہو کہ آسمان میں جاتے، مطلب شب یہ یہاں پہ جاتے نا، معراج کو جاتے ہیں، اوکے؟ تو اب بتاؤ، یوں سے کیا یہاں پہ گئے ہیں، کر کے بتاؤ، آسمان پہ جاؤ، جا کر بتاؤ ہمیں، ڈو یو ڈو دیٹ ون؟ ہمیں کوئی معجزہ بتاؤ، جس طرح ہمارے پہلے والے پیغمبر معجزہ بتائیں، تم بھی ہمارے لیے معجزہ بتاؤ تو مانیں گے۔ یہ سوالات کون کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں، آپ یہ اچھا، یہ اسپیشلی اسکالرس کے ساتھ، اسپیشلی جو ہے نا اسکالرس رہتے ہیں یا جو علم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے سوالات، ایسے سوالات کرتے ہیں کہ ان کو پریشان کرنے کے لیے، اور اسی طرح لیکن ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اچھا تمہیں یہ بھی نہیں پتا، لوگوں کو سامنے انسلٹ کرنے کے لیے، اچھا تمہیں یہ بھی نہیں پتا، اوکے تم تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو، سب لوگ تمہاری بات سنتے، تم تو تبلیغ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، اچھا یہ بھی نہیں آتا تمہیں، لیکن مجھے تو معلوم ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا آنا یا لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ چیزیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ بھی سوالات کرتے ہیں لوگ کہ خبر کے سوالات کس زبان میں کیا جاتا ہے؟ خبر میں 3 سوال ہے نا، یہ کون سے لینگویج میں کرتے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ عربک میں۔ ارے عربک تو مجھے آتا نہیں ہے، تو پھر میں کیسا سوال کا جواب کیسا دوں گا؟ اللہ تعالیٰ وہاں پہ سکھا دے گا۔ یہ سوال کرنے کی سوال نہیں ہے۔ جنت میں لوگ کون سی زبان میں بات کرتے ہیں؟ نادر سیٹ آف سوالات جو عام لوگ کرتے ہیں۔ جنت میں کون سا بولی بولی جاتی ہے؟ کیا ہم لوگ عربک میں بات کریں گے یا کوئی اور لینگویج میں بات کریں گے؟ ہمارے مدر ٹنگ میں بات نہیں کریں گے، تو لینگویج تو مجھے نہیں معلوم، کیسا کریں گے؟ اس طرح کے سوالات، یہ بولتے ہیں نا بے فضول، بے مقصد، بے فضول، ویسٹ ٹاکس، مطلب اس میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جسٹ فار دا سیک آف فن، جسٹ فار دا سیک آف لائک ایک انجوائمنٹ، اس طرح سوالات کرتے۔ امام شافی سے کوئی پوچھا تھا، امام شافی سے جو ہے نا 4 امام ہے، اینڈ لائک دا فرسٹ امام از واٹ؟ امام شافی، اوکے؟ اور خاص کر جو ایشیا میں جو ہے امام شافی کے ہی شاگرد ہے ایکچولی، اوکے؟ وہاں سے دین پھیلا ہے۔ امام شافی سے کوئی پوچھا تھا کہ ابلیس کی بیوی ہے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ اولاد کا، شیطان کا اولاد ہے، اس کا ذکر ہے، تو ابلیس کی بیوی ہے۔ تو وہ انسان کیا کہتا ہے کہ اچھا اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس کی شادی میں تو میں حاضر نہیں تھا۔ تو اس طرح سوالات کریں گے تو لوگ آنسر کیسا کریں گے؟ علماء جو ہے آنسر کیسے کریں گے؟ دیٹ از واٹ اٹ از بین سے۔ کبھی لوگ سوالات اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والے کو جواب نہ آیا اور وہ انٹیلیجنٹ ہے، لوگوں کو حقیر ماننا۔ اب میں سب جانتا ہوں، تمہیں نہیں آتا ہے نا، اوکے نہیں آتا ہے تو دیٹ مینس آئی نو ایوری تھنگ۔ لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں۔ کبھی کبھار لوگوں کو ٹیسٹ، ان کو پتا ہے باتاں ہونے کے باوجود لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں۔
इमाम मालिक जो है ये भी इमाम है, 4 इमाम से नेक्स्ट इमाम है ये। इमाम मालिक से कोई किसी आदमी ने सवाल किया, वो एक्चुअली वो आदमी है ना सैकड़ों माइल पार करके आता है, बहुत लॉन्ग सफर करके आता है, इमाम शाह मालिक के पास आता है सवाल के लिए। अहले मगरिब का कोई सवालात है तो आपसे पूछते हैं कि उन्होंने कहा कि सवाल करने के बाद इमाम मालिक कहते हैं ला अदरी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद कुछ और सवाल पूछते हैं, कौन वो जो इंसान ट्रैवल करके आता है, सवाल कहेंगे तो इमाम मालिक क्या कहते हैं, ला अदरी, मैं नहीं जानता। तो हर क्वेश्चन के लिए ला अदरी कहते गए। तो उस आदमी ने कहा मैं क्या जवाब दूं वहां जाकर, मेरे शागिर्दों को वहां पे जाके मैं क्या जवाब दूं, क्या क्या कहूंगा, मालिक को जवाब ही नहीं आता है, मतलब इमाम मालिक को जवाब ही नहीं आता है, उनको ये क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं है, अबे क्या जवाब दूं। ही सेज गो एंड टेल देम, जाके इनको कह दो हाँ इन्हें कुछ नहीं आता है, ये जो सवाल मैं पूछा हूं इनका जवाब इनके पास नहीं है, ला अदरी, दैट इज व्हाट, मुझे मैं नहीं जानता, मैं नहीं ना जानता मतलब मैं नहीं जानता। सो इससे मतलब ये है कि अगर लोगों को जवाब गलत जवाब ना दें, वेन यू डोंट नो सर्टन अमली पॉइंट्स हमारे लिए, जब हमें कुछ चीज पता नहीं है, फ्रैंकली बोल देंगे आई डोंट नो, नहीं मुझे पता नहीं है, रादर दैन गलत आंसर्स देना, अरे मुझे तो ये सवाल कर दिए हैं, अब मैं तो ये आयतों में परफेक्ट हूँ, मैं अपने आप को एक बड़ी चीज समझ के समझाता हूँ करता हूँ, तो अब मुझे सवाल कर दिए, अब इसका जवाब नहीं आया, एक चीज मुझे नहीं मालूम बोले, और एल्स मैं चेक करके आपको बताऊंगा, ये रहना चाहिए तर्ज अमल के, मैं चेक करके आपको बताऊंगी, राइट नाउ आई डोंट नो, आई नीड टू चेक, आइडिया नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं चेक करके बताऊंगी, दैट इज द वे यू हैव टू डील इट रादर दैन गिविंग रॉन्ग आंसर्स। ओके, अपने लिए अपने आप को हमेशा सारी जिंदगी अपने आप को स्टूडेंट ऑफ नॉलेज ही कहें। ओके, तालिब इल्म, तालिब इल्म ही कहें, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज, हम लोग कुरान सीख रहे, समझने की कोशिश जिंदगी भर, जिंदगी भर, क्योंकि द मोमेंट अ पर्सन आ जाएगा, वो लेवल में आ जाएगा कि आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूँ, तो इसमें होगा ये है कि सवालात ऐसे रहेंगे कि यू विल नॉट बी आंसरिंग, या एट द सेम टाइम तकब्बुर का भी आने का ये आता है कि जो इंसान एवरीथिंग आई नो, आई एम द स्कॉलर, अपने आप को स्कॉलर हो, अपने आप को ये टाइटल्स मत दें, हमेशा अपने आप को डाउन टू अर्थ, आई एम द स्टूडेंट ऑफ कुरान, आई एम द स्टूडेंट्स ऑफ कुरान, वी आर द पीपल ऑफ कुरान, अहले कुरान है, तो हम लोग सीखते हैं, मनते दम तक जो है हम लोग सीखते रहेंगे। सो दैट एटीट्यूड जब रहेगा तो इंसान में जो है हम्बलनेस रहेगा, सीखने का शौक रहेगा, दूसरों के एडवाइजेस लेने का शौक रहेगा, ही विल टेक अदर पीपल्स एडवाइस, एंड अपने आप को बदलने का शौक रखता है, तो दो थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं इसलिए सीखता हूँ कि मैं अपनी इस्लाह करूं और मैं अमल में ढाल सकूं, मकसद ये रहना चाहिए कि कोई भी आयत सीखें, कुछ भी ना, कि लोगों को सिखाएं या लोगों को अपने लोगों के सामने अपना वाहवाहियां होए, नॉट फॉर दैट वन, मतलब मकसद ऑफ दिस वन इज व्हाट, अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को चेंज करें और अमल में ढालें। ओके, यहाँ पे क्या हुक्म दिया जा रहा है कि मुसलमान को कसरत से सवाल करना मना है। एक बार एक साहबा ने कहा कि मेरे वालिद कौन है, अरबों में जिना वॉज कॉमन, तो कौन किसके वालिद है वो नहीं जानते। फिर इमीडिएटली जब ये एक्चुअली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाज दे रहे थे, एवरीवन आर देयर, सब लोग बैठे हुए थे, तो वहां पे एक आदमी ये कहता है, एक साहबा कहते हैं कि मेरा सहाबा, सहाबा मतलब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, मुसलमान हैं और वो देखते हैं और ईमान लाए हैं, ओके साहबा, तो कहते हैं कि मेरा वालिद कौन है, तो इमीडिएटली दूसरा आदमी देखकर अच्छा अच्छा मुझे बताएं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कौन है मुझे भी नहीं पता। ये जो सवालात करते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एकदम गुस्सा आया था, ऐसे सवालात ऐसे मजलिस में करना नहीं चाहिए एक्चुअली। आपने कहा मेरी उस जात की, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मतलब अल्लाह ताला की कसम है, मैं जरूर बताऊंगा इसका बाप कौन है, मैं चेक करके, क्योंकि वही आती है ना, वही से ही उनको पता चलता है, विद इज़्न ऑफ अल्लाह मैं बोलूंगा, लेकिन ये मतलब गुस्सा जब देखते हैं, जब इमीडिएटली हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला जब देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से में, तो तौबा कर लेते हैं, तब ये आयत नाजिल होती है। ये आयत नाजिल कब हुई है, जब सहाबा लोग मतलब मजलिस के बीच में सवालात इररिलेवेंट सवालात, अच्छा मेरा बाप कौन है,
یہ سوالات جب کیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں بعد میں بتاؤں گا تمہیں کون ہے یہ. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم لوگ اتنا غصہ آپ کو دلا دیے ہیں, ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے تھا لوگوں کو, تو اس چیز پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے, تم ایسے چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو, اگر تم پہ ظاہر کر دیا تمہیں بری لگے گی, تمہیں اگر میں بول دوں گا تمہارا باپ کون ہے تمہیں برا لگے گا, ایسے سوالات مت کرو which you are not going to accept that one. اوکے, ہمارے دین میں بال کی کھال نکالنا سخت منع ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے باریکی باریکی نکال کر جو حکم دیا گیا ہے مان لے, بس کافی ہے, رادر دین ان کا ڈیٹیل لیول میں اس کا یہ کرنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ بیکاز دین میں مشکلات آ جاتی ہے. اوکے, جو حکم ملتا ہے اس کو کر لو, حکم دیا گیا ہے کر لو, کیوں, کیا, کس لیے, کرنے سے کیا ہوگا, کرنے سے کیا ہوگا, اس میں فائدہ کیا ہے, اوکے کس کو کس طرح کریں, یہ سوالات زیادہ نہیں. جس طرح ابھی جب کہا گیا ہے ایک گائے کو ذبح کریں تو گائے کو ذبح کر دے, دیٹس اٹ. اب اس میں مشکلات وہ خود پیدا کی ہے نا, کلر کون سا رہے, کس طرح رہنا چاہیے, کہاں پہ ملے گی, کیا شیپ میں رہے گی, کہ یہ سب سوالات کرنے سے ہی ان کو مشکلات بڑھ گئی تھی ان کے لیے. اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے طور پر بھی سوال کرتے تھے, جیسے کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے, وہ کہاں ملے گی, آپ کو تو پتا ہے, آپ تو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ آپ کو وحی نازل کرتے ہیں, آپ کو تو پورا پتا ہے, اچھا اونٹ میرا گم گیا ہے کہاں ملے گی, یہ سوال, کیا یہ سوال جائز ہے؟ And that too to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Can we ask a question like this to a principal? I lost my pen, sir. Where it is, sir? کیا پوچھ سکتے ہیں؟ کیا سوال ویسا کر سکتے ہیں ٹو دا ہائر اتھارٹی؟ دیٹ از واٹ اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. میری چوری کس نے کی, میری چوری ہو گئی ہے, کس نے کی میری چوری, کیا یہ سوالات کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ صحیح سوال کرنا, سوال کریں لیکن صحیح سوال از امپورٹنٹ. کنفیوژن ہے تو کریں, اگر یہ آیت میں کنفیوژن ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے, کنفیوژن ہے تو سوال ضرور کریں. مصلحت کے بارے میں سوالات ہے تو ضرور پوچھے. مصلحت مطلب مسئلے, اب ڈیلی لائف کے جو مسئلے ہیں نا, مسئلے مسائل ہے, اس کے بارے میں سوالات ہے ضرور پوچھے. جیسے کہ یہ صحابہ جو ہے یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یتیم کو کیا ہے, یتیم کا رولز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یتیم کو کس طرح ہم لوگ خرچ کریں, یا یتیم کے بارے میں کیا ہے آپ کو کہنا, تو یتیم کے بارے میں ہی واز ٹاکنگ ان ڈیٹیل. یہ سوالات جائز ہے. اسی طرح شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا کیا حلال ہے یا حرام ہے, اس سے ہمیں اس کی کمائی از فائن, تو اس کے بارے میں سوالات جو کرتے تھے وہ جائز سوال تھے. اس طرح سوالات کرنا جائز ہے. مال کہاں خرچ کرے, کہاں پہ خرچ کرے, پھر اگین آیت آتا ہے نا, مال جو ہے اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں, اپنے اولاد پہ کریں, ماں باپ پہ کریں, رشتے داروں پہ کریں, پھر یتیم پہ کریں. ابھی اگین ٹاکس اباؤٹ دا ہول سیٹ آف پیپل. اوکے, تو مقصد کے طور پر سوال کر سکتا ہے. اوکے, اور آیت میں یہ چینجز لانے کے لیے ایسے سوالات نہ کریں کہ یہ کیوں ہوا, کس لیے ہوا, کب ہو رہا ہے, یہ آل دو سیٹ آف تھنگ سوالات نہ کریں. اگر ایک انسان, دیکھیں نیت میٹرز, اگر ایک انسان اعتراض کے طور پر قرآن میں سوال کرتا ہے بیکاز ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ایکسپٹ قرآن, قرآن میں اعتراض, اب یہ یہود جو ہے اعتراض کے حساب سے ہی سوال کرتے ہیں نا کہ اچھا اس میں یہ آیا ہے تو مچھر, اچھا اللہ تعالیٰ مچھر کا ایگزامپل دیتا ہے, اتنا چھوٹی چیز کا کیا ضرورت ہے, تمہارے خدا جو ہے مچھر کا کوئی ایگزامپل دیتا ہے, اللہ تعالیٰ مچھر کا بھی ایگزامپل دیتا ہے, پہاڑ کا بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جس کا چاہے اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے صرف مچھر نہیں, مچھر کے اوپر جو اس کا کیڑا ہے نا اس کا بھی میں ایگزامپل دوں گا, میں جو چاہے میں کر سکوں گا. دیٹ از واٹ سورہ نحل کا یہ جو ہے اس کا ایگزامپل دیتے ہیں, اس کا بھی دیتے ہیں, تو مذاق اڑانا. اب یہ جو کوشچنز جو پوچھتے ہیں قرآن میں اعتراض لانے کے لیے, سوال اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن میں عمل لوگ نہ کریں, اور قرآن جو ہے کمپلیٹ نہیں ہے, اس میں عمل نہ کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں. اس سوالات, اس قسم کے سوالات سے ہوتا کیا ہے, انسان جو ہے ایمان سے کفر میں بدل جاتا ہے, ایمان کی حالت میں رہتا ہے, وہ ایمان کی حالت میں رہتا ہے, بٹ یہ سوالات زیادہ آ کے کنفیوژن, او ان کا خدا ایسا ہے, ارے ہمارا اللہ ایسا ہے کیا, اللہ مجھے تو نہیں پتا, یہ تو ابھی پتا چلا ان کے وجہ سے, ان لوگ سوالات کرنے کے بعد ہی مجھے پتا, ایسا ہے تو ہے, دیٹس اٹ. اچھا یہ ریسنٹلی آیا نا حورے
اتنے کیوں ہیں, پورے اتنا نہیں رہنا چاہیے, آپ لوگ یہ کہتے ہیں. سو اس کے بارے میں controversies and all those things, that is a hidden one which is being said کہ you are being gifted by these things, that's it, سمینا و اطعنا, that's it. اس کے بارے میں بال کا کھال نکال کے اس کے ڈیٹیلز جا کر اس کے میں controversies یہ کر کے پورا مذہب کو خراب کرنا ہو, یہ جو ہو رہا ہے ریسنٹلی, دوز تھنگ سے, کیونکہ جو انسان ایمان میں رہتا نا, وہ ایمان کے حالت سے ہٹ کے کہاں چلے جاتا ہے, کفر میں بدل جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, ایسے لوگوں کے باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے, ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے, بیکاز ان کے ایسے سوالات سے کیا ہوگا, دین سے انسان دور ہو جائے گا. ہاں صحیح بات ہے, اپنے دین میں تو ایسی ہے. پھر 4 شادیوں کے بارے میں, ارے 4 شادیاں کرتے رہتے ہیں, یہ کرتے رہے, اب اس کو توڑ کون دیتا ہے, اس کو یہ سب سوال کرتے ہیں لوگ مست. اب پریزنٹ سیناریو میں چل رہا ہے نا, لوگوں کا ایمان کو ہٹانے کے لیے, ایمان ڈگمگانے کے لیے طرح طرح کے سوالات. 3 طلاق کیوں 1 طلاق نہیں, یہ 1 طلاق کا کیا ہے, یہ 3 طلاق کیوں دے, اور ایٹ دا سیم ٹائم 4 شادیاں, اس کے بارے میں اتنے سارے بحث ایون اب پریزنٹ چلنا شروع ہو گئے ہیں. مطلب لوگوں کا ایمان کو ڈگمگا رہا ہے, ایمان سے ہٹا کے کفر کے حالت میں ڈالنے کے لیے. اور تھوڑے لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں کہ وہ لوگ اپنے مذہب کے اگینسٹ ہی جانا شروع کر دیے. یس وی بلیو واٹ رام سیتا جو کیے ہیں, دیٹ از رائٹ, میں ان پہ بلیو کرتی ہوں, وی ڈونٹ بلیو. اب ایسے سچویشن ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, نیوز میں ہر جگہ چل رہا ہے دیز سیٹ آف تھنگس. تو ضروری یہ ہے کہ اپنے ایمان کو ہم انسان کب بچا سکتا ہے, دا مور آف نالج ہی گینز, دا مور نالج ہی گینز اینڈ دا مور اسٹرانگ ہی از ان دیر ان دین. کوئی بھی کچھ پوچھے گا تو آنسر کرے گا, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ کیا کرے گا, اگنور کرے گا. کیونکہ اگر میں سوالات کا جواب میں دوں گا, تم اعتراض کرنے والے ہو, تم ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہو. اب صحابہ بھی سوال کیے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے کہ دین کو اور زیادہ سمجھے. تو ایسے لوگوں کا سوال کا جواب دینا مناسب ہے, رادر دین ایسا انسان جو قرآن میں عیب ڈھونڈنے کے لیے اعتراض اور عیب ڈھونڈنے کے لیے کرتا ہے. ایسے انسان کے سوالات کا کریں گے بھی, he is not going to accept, he is going to مطلب برا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, تو برا کر کے ہی جائے گا وہ. سو دو سیٹ آف تھنگس کو نظر انداز کرنا چاہیے. آیت کو دیکھیں, وَمَن يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو ایمان کو تبدیل کر کے کون سی حالت میں چلے جائے گا, کفر میں چلے جائے گا. گستاخی سوال نہ کریں, ایسا کرنے سے کیا ہوگا, ایمان جو ہے چلے جائے گا, انسان اپنا ایمان کھو دے گا. اعتراض والے کلمے نہ یوز کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کے آدب کے خلاف ہے, ایمان کے خلاف ہے. ایسے سوالات نہ کریں, which is wrong. اوکے, دیٹ از واٹ, ان کے ادب کے خلاف ہے, ان کے ایمان کے خلاف ہے. دیٹ از واٹ. ایسا کرنے سے کیا ہوگا, انسان جو ہے ایمان سے نکل کفر کی حالت میں چلے جائے گا. اوکے, یہی دس آیت ٹاکس اباؤٹ. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کا مطلب کیا ہے, بے مقصد اور اعتراض والے گستاخی باتیں, ایسے سوالات. تو دس آیت کمپلیٹلی ٹاکس اباؤٹ سوالات کس طرح کریں, کسی کو سوال کریں گے تو کیسے کریں گے, اور اس کا ایسا کریں گے ان کے لیے کیا ہے, فقد ضل سواء السبیل, مطلب ایسے لوگوں کے لیے سیدھی راستے سے بھٹکا دے گا, درمیانی راستے سے اللہ تعالیٰ ہٹا کر ان کو کیا کر دے گا, بھٹکا دے گا. ٹھیک ہے, سو دیٹ مینس ایمان کے راستے سے ہٹ کے کفر کے راستے میں چلے جائیں گے. لیسنس فرام دس آیت, کثرت سوالات منع ہے. دوسرا, بہت سے قوموں کی ہلاکت کثرت سوالات سے ہوئی ہے. ایمان لوگوں کو کثرت سوالات سے منع کیا گیا ہے. ہم سب کو بے مقصد سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. اوکے, کھانے پینے میں بھی بیکار سوالات نہ کرے. اگر کوئی انسان آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, اوکے, تو آپ کا رول کیا رہنا چاہیے, آپ جائیں گے, کھانا کھائیں گے, دعا دیں گے, کھانا کھائیں گے, ایک اچھا بہیو کریں گے, نہ کہ آپ یہ سوال کریں گے, اچھا آپ کی کمائی کہاں سے آتی ہے, آپ کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے, یا offended questions, کسی کو تکلیف دینا, کسی کی اذیت تکلیف دینا, فیلنگز ہرٹ کرتے ہوئے سوال نہیں کرنا چاہیے. ڈونٹ ہرٹ دا فیلنگ آف ادرس.
ایسے سوالات مت کرو جس سے دوسروں کو ہرٹ ہوئے. تو اس کا خاص کر خیال رکھیں، بیکاز زبان ہے، اپنی مرضی ہے، جیسا چاہے ویسا بات کر لوں گی میں، نو پرابلم. ایک بچی آئی ہے گھر پہ، اور چھوٹی بچی ہے آئی ہے، سلام نہیں کیے، تو بڑوں کا رول کیا رہنا چاہیے؟ آپ بڑے جو ہے پہل کر سکتے ہیں کہ آپ سلام کر سکتے ہیں. کیا تمہیں سلام کرنا بھی نہیں آتا ہے؟ یہی سکھائے کیا تمہارے اما بابا؟ تمہاری پرورش ایسی کر رہے کیا؟ سلام کرنا یہ سب نہیں آتا؟ یہ باتیں، یہ سوالات اچھے ہیں بچے پہ. کیا بچہ کیا سیکھتا ہے، کیا رول ماڈل بناتا ہے وہ انسان کو، کیا سوچتا ہے؟ تو زبان سے جب سوال کرتے ہیں نا، دیٹ از ویری امپورٹینٹ. سوالات جو کرتے ہیں تھوڑے لوگ وانٹیڈلی دل سے، ارے آپ تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہے، آپ تو ایسے ہی کرتے. تو سامنے والے کو اذیت مت دیں، سامنے والے کو تکلیف مت دیں، سامنے والے کی فیلنگس کو سمجھے. وہ آپ کے گھر آئے ہیں ڈھونڈتے ہوئے، دور سے آپ کے گھر آئے ہیں، ان کی عزت کرے کہ جتنا بھی وقت اسپینڈ کرتے ہیں ان سے عزت کرے، ان سے اچھا بات کرے، ان کو وقت دیں. دیٹ از مور امپورٹینٹ رادر دین سوالات. آپ تو ہم لوگ کو پیار ہی نہیں کرتے، کب دیکھے تو آپ ان کے گھر ہی رہتے، آپ تو ایسے ہی کرتے، کبھی ان کو ہی گفٹ لا کے دیتے، ہم لوگ کو تو کچھ لاتے نہیں ہے، آپ کو تو ان کو ہی بہت پیار کرتے، مجھے تو نہیں ایسے سوالات کر کے سامنے والے کو کرتے کیا ہے؟ ہرٹ کرتے ہیں، ان کی فیلنگس کو ہرٹ کرتے. دے فیل کیوں آیا ہوں میں، نہیں آنا تھا مجھے. اس طرح یہ جملہ اٹ شوڈ ناٹ بی سیڈ. سوالات جیسے کہ اچھا آپ کو ہوا نہیں، بچہ نہیں ہوا، اوکے پھر اچھا کب ہوگا، کچھ ڈاکٹر سے بات کیے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ تکلیف دینے والے ہیں. اٹ از ناٹ مینٹ کہ اس کے خیال اچھا نہیں ہے، یہ آپ یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہاں پہ آپ کو یہ علاج اچھا ہے، یہ ڈاکٹر بہت اچھا علاج کرتے ہیں. اگر آپ اس طرح کریں گے، آپ کی نیت ایسی ہے، تو ایسا ہے تو سامنے والا پہچانے گا. رادر دین ایسے سوالات کے لیے اگین نیگیٹو مارکنگ رہے گا، اگین اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم نیگیٹو مارکنگ ایمان سے کفر میں چلے جاتا ہے نا ایسے سوالات. جو سامنے والے کو ہرٹ ہو رہا ہے تو دیٹ مینس انسان جو ہے ایمان والا نہیں، ایمان سے ہٹ کے دوسروں کو تکلیف اذیت دینے والا انسان بن جا رہا ہے. سو اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز پر سوال کیا جو حرام نہیں تھا، لیکن اس کے سوال کے بعد حرام ہو گیا ہے. یہ غور سے سنیں، کون سے کوشچنس ہم لوگ پوچھتے ہیں. جو حلال ہے وہ ایکچولی انسان اپنے آپ کے لیے حرام کر دیتا ہے. فار ایگزامپل گائے کا گوشت حلال ہے، رائٹ؟ اب کبھی کوئی آپ کو دعوت پہ بلاتے ہیں، آپ ان کے گھر جاتے، یہ حلال، آپ گائے کھاتے ہیں، گائے کا گوشت ہم لوگ تو نہیں کھاتے. ایک حلال چیز کو یہ حرام چیز کے جس طرح بہیو کرتے ہیں نا، حرام کی چیز کے جیسا پورٹریٹ کرتے ہیں. یہ تو کھاتے نہیں، آپ لوگ کھاتے ہیں کیا؟ یہ تو کھانے والی چیز نہیں، یہ تو کوئی کھاتے ہی نہیں ہے، ہم لوگ تو بالکل نہیں کھاتے، ٹچ بھی نہیں کرتے. یہ حلال والی چیز کو اس طرح پورٹریٹ کرتے، وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے حرام کر لیتا ہے. ارے میں اب سے گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، میں اب سے یہ نہیں، اپنے لیے حرام کر لیتا ہے. یہ چیز جو ہے سب سے بڑا مجرم ہے. آپ کو نہیں پسند، نہیں کھانا، بی ٹو یور سیلف رادر دین سامنے والے کو اس طرح انسلٹنگ وے میں بول کے تم یہ کھاتے ہو، یہ چیز تم یہ پہنتے ہو، وہ تو حلال ہے، رائٹ؟ حلال چیز کو اس طرح پورٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ حرام ہے، اور اپنے لیے وہ حرام کر لیتا ہے. اپنے لیے میں نہیں کھاؤں گا اب سے. اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. اوکے. اور ایمان کو کفر سے نہیں بدلنا چاہیے. سو ہمیشہ اپنا ایمان تازہ تبھی رہے گا جب انسان جو ہے ایکسٹرا سوالات، بے بنیاد سوالات، بے مقصد سوالات، بے تکے سوالات انسان نہ کرے. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اینڈ لوگوں کی فیلنگس کو ہرٹ نہ کرے ایسے سوالات کر کے جہاں پہ ہی فیلس ہرٹ. لوگوں کے فیلنگس کو سمجھنا ضروری ہے. دیٹ از واٹ انسانیت ٹاکس اباؤٹ. الحمدللہ we are done with our class. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم